السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدين اللهم انا اسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو اس کے علم کی اطاعت کرتا ہے نا، جو بھی بندہ، اور اس کے علم کی پیروی کرتا ہے اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، وہ اسے عزت عطا کرتا ہے، اور جو اس کے ذکر سے روح گردانی کرتا ہے، اس کے حکم کی مخالفت کرتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، وہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتی ہوں، اس کی کامل نعمتوں اور اس کے احسانات پر، اور پھر اس کے ان احسانات پہ ہم شکر بھی ادا کرتی ہوں۔ چلیں آج ہم نے الرحمن کو کنٹینیو کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رحیم اور رحمان دونوں کی ایک ہی یعنی روٹ بنتا ہے، تو مکس ہی باتیں ہیں ان میں، ٹھیک ہے؟ تو رحمان اور رحیم ہم دونوں ہی پڑھ رہے ہیں۔ رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے؟ پھر یہ دو نام کیوں ہیں؟ دو نام اس لیے ہیں کہ رحمان کا مطلب ہے رحم کرنے والا، رحیم کا مطلب بھی رحم کرنے والا ہے، لیکن رحمان کے مطلب میں آتا ہے واسع رحمت، وسیع رحمت، بہت زیادہ رحمت، اور رحیم کے مطلب میں آتا ہے مسلسل رحمت، بار بار رحم کرنے والا، ٹھیک ہے؟ تو رحیم کیا ہے؟ بار بار رحم کرنے والا، اور رحمان کیا ہے؟ بہت زیادہ رحمت۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے الرحیم کو پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام جو کہ بار بار رحم فرماتا ہے، جس کی فطرت میں اتنا رحم ہے کہ وہ انسان کی بہت ساری باتیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ رب جو ایک کے بعد ایک مہربانی کرتا ہے، یہ جو ہے نا مسلسل رحمت، یہ ایک کے بعد ایک مہربانی، ایک کے بعد ایک احسان، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اب تک مسلسل اس کی رحمت میں ہے، اور قطع نظر سے کہ آپ اس کی نافرمانی کرتے ہیں یا اطاعت، اس بات سے الگ ہو کے وہ اپنی رحمت سب پہ عام کرتا ہے۔ کوئی مسلمان ہے، کوئی کافر ہے، کوئی گنہگار ہے، کوئی متقی ہے، اس کی یہ جو رحمت ہے وہ سب پہ ہے۔ اور رحم ہے کیا؟ رحم ماں کے جسم کا وہ حصہ ہے جو ایک کمزور سے وجود کی حفاظت کرتا ہے، اس کو کھلاتا پلاتا ہے، اس کی تمام ضروریات پوری کرتا ہے، اور وہ اس سے کوئی توقع نہیں رکھتا، وہ کسی بدلے کی تمنا کے بغیر اس کا تب تک خیال رکھتا ہے جب تک اسے ماں کے رحم میں رہنا ہے۔ وہ وجود ماں کے جسم کو تکلیف دیتا ہے، لیکن ماں اس تکلیف کا بدلہ اس ننھے وجود سے نہیں لیتی۔ رحم کا سارا فلسفہ ہی یہی ہے کہ کسی کی دی گئی تکلیف کو نظر انداز کر کے اس کے ساتھ مہربانی کرنا۔ دیکھا جائے تو ہم سب اس دنیا سے کیا مانگتے ہیں؟ ہم رحم ہی تو مانگتے ہیں۔ ہم حالات سے رحم مانگتے ہیں، اپنے گھر والوں سے رحم مانگتے ہیں، اپنے کولیگ سے رحم مانگتے ہیں، اپنے دوستوں سے رحم مانگتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے رحم مانگتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہ بس رحم کیا جائے، لوگ ہمیں مارجن دیں، ہمارے گھر والے ہمیں سمجھیں، ہماری کی گئی خطاؤں کو درگزر کیا جائے، ہم سے ہر وقت حساب نہ مانگا کریں۔ ہم انسان ہیں، ہم سے روز غلطیاں ہوتی ہیں، ہم بس اتنا چاہتے ہیں کہ دنیا والے ہماری غلطیوں پہ ہمیں کٹہرے میں نہ کھڑا کیا کریں، بلکہ درگزر کر جایا کریں، معاف کر دیا کریں۔ کوئی تو ہو جو ہمیں سمجھا کرے، کوئی تو ہمارے محنت اور کوشش کو دیکھے۔ ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن ہم ہٹ پڑے، ہمیں وہ غلط کام نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن ہو گیا، ہم خود کو روک نہ سکے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جو دنیا والا اس کا گواہ ہوتا ہے وہ ہمیں جج کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے۔ دنیا والوں کے اندر نہ رحم ہے نہ درگزر ہے۔ یہ وہ خوبصورت جذبہ ہے جسے دنیا کے اکثر لوگ عاری ہیں۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے۔ اس کا رحم اس کے غصے سے بڑا ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا نا، جب اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز بنائی تھی اور وہ کیا تھی؟ قلم۔ اور قلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ لکھ دو۔ اس نے کیا تھا؟ یا اللہ کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا تھا جو ہونے والا وہ لکھ دو۔ تو اس نے ساری تقدیر لکھ دی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کہی تھی کہ لکھ دو کہ میری رحمت میرے غصے پہ حاوی۔ تو اس کا جو رحم ہے نا وہ اس کے غصے سے بڑا ہے،
لوگوں کا غصہ ان کے رحم سے بھرا ہے اور اللہ کی رحمت اس کے غصے سے بھری ہے۔ تو یہ ہے خالق اور مخلوق میں فرق۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جو پڑھ رہے ہیں نا، ہم نے واضح فرق کرنا جاننا ہے کہ خالق مخلوق جیسا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کو یہ رحم چاہیے تو یہ دنیا والوں سے نہیں ملے گا۔ دنیا والے نہ ہماری غلطیاں معاف کریں گے، نہ ہمیں پناہ دیں گے، نہ وہ ہمیں سمجھیں گے۔ دنیا والے غصہ کریں گے، ہمدردی نہیں کریں گے۔ دنیا والے رحم نہیں کرتے، نہ وہ ہماری خطاؤں سے صرف نظر کرتے ہیں۔ یہ بس اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ یہ صرف اسی کی خوبی ہے۔ وہی ہے جو سراپا رحم ہے۔ آپ جب بھی غلطی کریں گے، جب بھی، وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ آپ کو معافی صرف اسی کے پاس ملے گی۔ آپ جب بھی تھک کے آئیں گے، صرف اسی کی چوکھٹ پہ آپ کو پناہ ملے گی۔ جب بھی دنیا آپ کو تھکائے گی، صرف وہی رب آپ کو واپس قبول کرے گا۔ جو ہمارے گناہ ہمارے رب کو معلوم ہوتے ہیں نا، اگر وہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائیں تو لوگ ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کریں، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جائیں۔ اگر اللہ اپنی اس رحمت کے پردے میں جو اس نے ہمیں ڈھانپا ہوا ہے نا، میں ایک پوسٹ پڑھی تھی، اس میں کیا لکھا ہوا تھا کہ ہم نیک نہیں ہیں، ہم بس اللہ رب العزت کے پردے میں ہیں۔ اگر وہ پردہ ہٹ جائے تو کوئی ہمیں دفنائے بھی نہ، کوئی ہماری شکل نہ دیکھے۔ وہ بھی کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ اس نے پردے میں رکھے ہوئے ہمارے گناہ۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ اچھا اللہ پردے ہٹا نہیں سکتا؟ نہیں، اسے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ جو مرضی کر سکتا ہے۔ پھر بھی کتنا رحم ہے اس کا کہ وہ پردے رکھتا ہے ہم پہ، حالانکہ ہم اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں، اسی کی، اور وہی اس ہمارے عمل پہ پردے ڈال رہے ہیں۔ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے یہ، کتنا شکر کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں اللہ کی رحمتوں میں سے ہمارے پاس۔ اور پھر ہمارے گناہ ہمارے رب کو معلوم ہوتے ہیں، ہمیں صرف اسی شرم سے مر جانا چاہیے۔ میں تو اپنے اندر یہی سوچتی ہوں کہ اللہ کو پتہ ہے میں نے کیا کیا ہے، اور میں لوگوں سے چھپا رہی ہوں، اور اللہ نے جان لیا ہے، کیونکہ وہ تو شارک سے زیادہ قریب ہے۔ دنیا والوں سے ہم حیا کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ حیا والا ہمارا رب ہے، اس سے ہم حیا ہی نہیں کرتے، کیونکہ دل میں نا وہ عصمت نہیں ہے اللہ کی، نہ اس کی رحمت کا پتہ ہے، نہ اس کی بادشاہی کا پتہ ہے، نہ اس کی عظمت اور جلال کا پتہ ہے، تو دل میں نا وہ ویلیو ہی نہیں بیٹھتی اللہ تعالیٰ کی۔ تبھی تو ہم اللہ سے چھپتے نہیں ہیں، تبھی تو ہم اللہ سے حیا نہیں کرتے، لوگوں سے کرتے ہیں۔ لوگوں کی آئیڈینٹی بیٹھ گئی بھی ہے ہمارے دلوں میں، اللہ کی نہیں بیٹھی۔ تو اللہ کو سب پتا ہوتا ہے۔ اگر دنیا والوں کو پتہ لگ جائے تو لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، لیکن صرف اللہ تعالیٰ ہے جو انسان کو واپس قبول کر لیتا ہے اور نئے سرے سے ایک اور چانس دے دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں رحم۔ ہمارا رب سراپا رحم ہے، اسی کے پاس سے رحمتیں ملیں گی ہمیں۔ اس کو دنیا والوں کے پاس نہ تلاش کیا کریں، نہ ان سے توقع رکھا کریں، بس اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلے جائیں۔ آپ سے جو بھی ہوا ہے سب معاف ہو جائے گا اور اسی کے پاس سے معاف ہوگا۔